حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کا مقام ہے، اگر میں نے ایک پر بھی آگے بڑھایا خدا کی تجلی، خدا کی رونق، خدا کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی۔ یہ صرف مقام محمد ہے، آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں، بولو آپ کے بعد کوئی۔ ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ بولو، آواز نہیں آ رہی، بولو کہاں پہنچے؟ بھئی میری آواز بیٹھی، آپ کی بھی بیٹھی؟ آپ کی آواز بھی بیٹھ گئی ہے؟ دل خیر آبادی نے سب کی آواز بٹھا۔ ہمارے دل خیر آبادی آج آپ سے بہت قریبی ملاقات ہوئی، شادی ہوئی آپ کی؟ بچے بھی ہیں؟ ماشاءاللہ۔ گھر میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا؟ نظر بیوی سنتی ہے؟ نہیں، یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ قاری احمد علی آپ باہر جاتے ہو اور لمبے لمبے بیان کرتے ہو، ہاں گھر میں بیوی سنتی ہے؟ میں نے کہا میں سنتا ہوں۔ وہی آنے نا، سب کا کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے۔ اب میں ابھی میرا بیان شروع کرنے جا رہا ہوں، یہاں تک تو میں نے مقدمہ بتایا، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے؟ آواز کے ساتھ بولو، کہاں پر پہنچ گئے؟ اب پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا قرآن پاک کی آیت جو ڈائریکٹ ریلے ہوتی ہے کہ ہمارے نبی عرش پر گئے، میرے ساتھ میں پڑھے جن کو یاد ہو۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مجمع ساتھ میں بولے کہاں پر پہنچ گئے؟ بس اب بیان شروع ہو رہا ہے۔ جب عرش پر ہمارے نبی اور اللہ، بولو ہمارے نبی، ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف رب مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دیکھو یہ پورے کپٹیا والے بلکہ پوری دنیا میں یہ بات کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالات پوچھے ہیں۔ بس وہ 5 سوالات کر کے میں یہاں سے چلا انشاءاللہ۔ بولو کتنے سوالات؟ کوئسچنز، یعنی ہمارے نبی سوال پوچھیں گے، جواب دینے والا کون؟ یعنی سوال مصطفیٰ کے اور جواب رب مصطفیٰ کے۔ اللہ کی قسم ان سوالوں سے بڑھ کر کوئی سوال نہیں ہوگا اور ان جوابات سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور سب سبحان اللہ ایک ایک جملے پر بولتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، اللہ آپ کی پرمیشن، آپ کی اجازت ہے، مجھے 5 سوالات پوچھنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ارے میرے مصطفیٰ مہمان بن کے آئے ہو، آج پوچھتے جاؤ گے تمہارا رب جواب دیتا جائے گا۔ اب سب یاد رکھیں گے، کوئی بھولے گا نہیں۔ کتنے سوالات؟ بلکہ بیان کا عنوان ہے 5 questions، 5 سوالات، اسی کو لے کر ہم کو چلنا ہے۔ چلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سوال، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا، اے اللہ، آواز آ گئی نا میری آپ کو؟ میری سب کو آ رہی نا آواز؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، پہلا سوال، آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجا، آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجا آپ نے جن کا نام حضرت ابراہیم، اے اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ یہ پہلا سوال کہ اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ بھائی سب سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، اوہ میرے مصطفیٰ، تم مجھے پہلا سوال پوچھ رہے ہو کہ میں نے ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا، میری قسم میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ میں نے ان کے لیے آگ کو، یہ سب یاد رکھنا، میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا نمرود شیطان نے آگ لگائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں، ساری قوم یہ سمجھی کہ حضرت ابراہیم کا معاملہ مکمل ہو گیا، حضرت ابراہیم ختم ہو گئے، کیونکہ 40 دن اور 40 رات کوئی آگ میں رہے تو بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آگ جیسے جیسے نیچے آتی گئی، دیکھنے والوں نے دیکھا، گزرنے والوں نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا، مردوں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، غور سے آگ میں دیکھا، حضرت ابراہیم تو تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بولو اور پھل کھا رہے ہیں، کبھی فروٹ کھا رہے ہیں، کبھی کچھ عجیب کھا رہے ہیں، سب جمع ہوتے گئے، مجمع جمتا گیا۔
40 दिन और 40 रात के बाद आग बुझी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर आए, सबने मुबारकबादी दी, अल्लाह के नबी आज आप जीत गए, अल्लाह के नबी आपको फतह मिल गई, आज नमरूद जलील और रुसवा हो गया, आप जीत गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोने लगे। सबने कहा रोते क्यों? फिर जाना है। अरे कहाँ जाना है? अरे बोलो ना, कहाँ जाना है? आग में। सबने कहा फिर आपको आग में जाना है? आग में? हम मुबारकबादी दे रहे, आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे और आपको फिर आग में जाना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारे लोगों से कहा तुमने तुम्हारी आंखों से देखा, तुम्हें वो आग नजर आई, मेरी आंखों से देखो मुझे जन्नत का बाग नजर आया। और अल्लाह ने भी यही फरमाया। पढ़ेंगे मेरे साथ में? कौन कौन हाफिज है भाई? यहाँ तो उलमा किराम तो है ही माशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 17, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहीम व अरादू बिही कैदा फजअलनाहुमुल अखसरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, हमने आसमानों से हुक्म दे दिया, ए आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम पर सलामत वाली हो जा। अल्लाह ने इब्राहिम के लिए आग को, बोलो सब साथ में बोलेंगे, आग को जन्नत का बाग बना दिया। और आपको मालूम है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अब ये आग से बाहर आने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता। सबने कहा क्यों आपको अच्छा नहीं लगता? यहाँ भी तो खाना है, यहाँ पीना है, यहाँ कपड़ा है, यहाँ बीवी है, बच्चे हैं, आपको आग से बाहर आने के बाद अच्छा क्यों नहीं लगता? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश कोई मेरे दिल को जाना होता। जब मैं आग में था, रोजाना सुबह में अल्लाह खुद मुझे पूछा करते थे, इब्राहिम तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होती? तुम्हें भूख तो नहीं लगी? तुम्हें प्यास तो नहीं लगी? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो अल्लाह का मुझे सवाल करना। खैर हमारे नबी अर्श पर गए, पहला सवाल, ए अल्लाह तूने हजरत इब्राहिम को कौन सा इनाम दिया? पूरा मजमा साथ में बोलेगा, अल्लाह ने फरमाया हमने इब्राहिम के लिए आग को। कितने सवाल हो गए?